بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 262 اور 263۔ یہ تیسرا پارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے گا سب سے پہلے الذین ينفقون، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں آپ اخفا کریں گے۔ ينفقون اموالهم، آگے فی سبیل اللہ، یہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھیے گا، لفظ اللہ کے سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ، ثم یہاں میم مشدد پہ غنہ کیجیے گا۔ لا یتبعون ما انفقوا، جی ما کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور آگے انفقوا یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا۔ فا میں کیا ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے، کیسے؟ انفقوا، آگے منا ولا اذى لهم، منن پہ نون کے اوپر جو ہے وہ تشدید ہے تو یہاں غنہ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ نون کے اوپر تنوین بھی ہے، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے یہاں پہ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ منا ولا اذى لهم، اذى لهم یہاں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں بھی ادغام ہوگا، لیکن یہ ادغام بغیر غنے کے ہوگا، اسے اذن لهم نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے اذى لهم، اذى لهم یہاں ادغام ضرور کیجیے گا کیونکہ اس میں جو لام الف لا رموز اوقاف میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف نہیں کرنا، یہاں نہیں رکنا، آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ اذى لهم اجرهم عند ربهم، عند یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا۔ ربهم را کے اوپر حرکت ہے تو را کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ عند ربهم رموز اوقاف میں سے یہاں جیم ہے، یا وقف کرنا جائز ہے، اگر آپ رکنا چاہیں تو یہاں رک بھی سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا ولا خوف علیہم، خوف پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے یہاں کیجیے گا اظہار۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یحزن یہاں بھی حا ہے تو حا ذرا حلق سے ادا کیجیے گا اور صحیح مخرج سے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ۔ قول پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم یرملون کا یہاں ادغام غنے کے ساتھ۔ قول، اور آگے معروف و مغفرۃ، یہاں معروف پہ بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو یرملون کا، یہاں بھی ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ ومغفرۃ خیر، اچھا مغفرۃ کے آخر میں تنوین کے بعد خا حروف حلقی میں سے یہاں اظہار ہوگا۔ ومغفرۃ، آگے خیر من صدقة يتبعها أذى، من صدقہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد صاد ہے، یہاں پہ اخفا کیجیے گا۔ صدقة يتبعها، اب صدقة کے نیچے تنوین کے بعد کیا ہے جی یا یرملون کا، یہاں ادغام غنے کے ساتھ، اور یتبعها اس کے اوپر مد جائز ہے کیونکہ حروف مدہ حمزہ الگ الگ۔ اذن لکھا ہوا ہے لیکن ہم وقف کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اذا، ایسے ہم پڑھیں گے، اور یہاں وقف کر دیجیے گا رموز اوقاف میں سے، یہاں پہ طا ہے۔ آگے دیکھیے گا
واللہ غنی حلیم، واللہ یہاں لفظ اللہ موٹا اور لمبا کیجیے گا کھڑی زبر کی وجہ سے، غنی پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حا ہے، تو یہاں حا حروف حلقی میں سے ہے، آپ یہاں پہ کیا کریں گے اظہار حلقی، غنی حلیم۔ اب یہ دو آیات بینات آپ پھر سن لیجیے گا۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، ثم پھر، لا یتبعون بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اور نہ، اذن کوئی تکلیف، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلے بندے پر احسان نہیں جتلا رہے ہوتے اور نہ ہی اس کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے، بلکہ اس کی خیر خواہی کی نیت سے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سی بشارتیں ہیں اور ان کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں کہ انہیں قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ کی عرش کا سایہ کن خوش نصیب لوگوں کو ملے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو صدقہ اس نیت سے کرے گا کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہونے دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے عرش کا سایہ جو ہے اس کو نصیب ہوگا۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، قول بات، معروف اچھی یعنی اچھی بات، و مغفرت اور درگزر، خیر بہتر ہے، من سے صدقۃ خیرات، یتبعوها اس کے بعد ہو، اذن ایذا دینا، ستانا، تکلیف دینا، واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، تو اللہ بہت بڑا بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی سائل کسی سے مانگے، سوال کرنے والا کوئی سوالی کسی سے مانگتا ہے اور وہ شخص جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس کی ابھی ایسی حیثیت نہیں ہے یا اس وقت وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکے، تو بہتر یہ ہے کہ بہت نرم الفاظ میں ان سے معذرت کر لی جائے، اور اگر پھر بھی وہ سائل بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے تو اس کی اس غلطی کو بھی درگزر کر دینا یہ بہت بہتر ہے، بجائے یہ کہ آدمی اس وقت اس کے اصرار پر پیسے دے اور پیسے دیتے ہوئے ساتھ کہ سخت الفاظ بھی ساتھ بول دے، تو یہ اللہ کریم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔